پہلے زمانے میں بھی نمازیں ہوتی تھیں اور مسجدیں بہت نہیں ہوتی تھیں، لیکن اب مسجدیں زیادہ ہیں لیکن نمازی کم ہیں، اور ساتھ ہی کیفیت کم ہو گئی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ہر چیز کو کمرشل کر دیا ہے، اور یہ دین بھی کمرشلائز کر دیا گیا ہے۔ فٹافٹ کوٹیشن لکھتے ہیں اور پھر ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ ساتھ والے کو اسلام بتا دیں تو آپ کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، اور اس سے کہہ دیں کہ وہ آگے بتا دے، لیکن آپ نے اسلام پر عمل نہیں کرنا ہے، اور اب اسلام جو ہے یہ پروپیگنڈا سا ہو گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ماڈرن مین میں روح اسلام مفقود ہو گئی ہے، کیونکہ ماڈرن مین ویلتھ اورینٹڈ ہو گیا ہے، دولت کا جنون رکھتا ہے۔ ایسے آدمی بہت کم ملیں گے کہ جو یہ کہیں کہ ہمارے پاس جو مال و اسباب ہے وہ اللہ واپس لے لے اور ہمیں اپنے پاس قبول کر لے۔ اصل دقت اس وقت یہ ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ مگر آج کے اس ماڈرن زمانے میں بھی آپ کو وہ لوگ ملیں گے جن کو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ رساں رساں برود روزہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے ان کی کیفیت اور ہو جاتی ہے۔ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، زی احوال محمد را خبر کن، غریبم یا رسول اللہ غریبم، ندارم در جہاں جس تو حبیبم، مرض دارم زی اسیاں لا دوائے، مگر الطاف تو باشد طبیبم، بری نازم کے بہستم، بری نازم کے ہستم امتی تو، گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم۔ یعنی ہمیں اس بات پر ناز ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں۔ تو کہنے کا مدعا یہ ہے کہ کیفیت والے آج بھی کیفیت میں ہیں۔ اب اس میں راز کیا ہے؟ اگر آپ کو بتانے والا صاحب تاثیر نہ ہو تو اثر نہیں ہوگا۔ اگر قرآن پاک سنانے والا سچا نہ ہو تو پھر سچا قرآن بھی اثر نہیں کرتا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ صادق کلام کو پیش کرنے والے کا سچا ہونا لازمی ہے، تب کلام کی صداقت آپ کو ملے گی۔ تو جو لوگ آپ کو دین سکھاتے ہیں، اگر ان کے قول و فعل میں آپ نے تضاد دیکھا تو پھر تاثیر نہیں ہوگی، ورنہ تو سلطان العارفین رحمت اللہ کا ایک مصرع سن لو: کلمہ پیر پڑھایا باہو تے میں سدا سہاگن ہوئی ہوں۔ کلمہ تو سارے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اصل کلمہ وہ ہے جو مرشد پاک پڑھائے۔ انسان ساری عمر کلمہ پڑھتا رہا، مگر اس نے کہا کہ تیرا کلمہ ہنوز مکمل نہیں ہے، اور جب اس کو مرشد کامل مل گیا تو پھر مرشد پاک نے اس کو کلمہ پڑھایا، تو وہ کلمہ کچھ اور ہے۔ جس آدمی نے یہ کلمہ پڑھا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہتا ہے: چاچڑا وانگ مدینہ جسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ، یعنی میرے لیے چاچڑا کا شہر جو ہے وہ مدینہ ہے اور کوٹ مٹھن بیت اللہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اصل کہانی ہے اور لوگوں میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تو آپ لوگ درود شریف سے کیفیت حاصل کرنے کے لیے کنسنٹریشن کریں، توجہ کریں، تو پھر یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ درود شریف پڑھنے کے لیے نصف شب ہو، تنہائی ہو، اور وضو بہت ضروری ہے کہ ہو، عالم سجدے کا ہو، رکعت طاری ہو اور درود شریف جاری ہو، تو پھر وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ شوق کی کہانی ہے، اور ماڈرن مین کا شوق کم ہو گیا۔ اگر جاگنا ہی پڑ جائے تو یہ الارم لگائیں گے، تو الارم بھی کیا کرے گا، بجتا رہے گا، اور آپ اس کو بند کر کے سو جائیں گے۔ اور جس آدمی کے دل میں درد ہو اس کو الارم کی کیا ضرورت ہے، وہ تو جاگے ہی جاگے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو مدعا یہ ہے کہ ہمارے دور کے ماڈرن مین میں شوق کم ہو گیا ہے، ذوق کم ہو گیا ہے، علم زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ لوگوں کی نگاہ میں عزت چاہتا ہے، اللہ کی نگاہ میں اسی بات کا خیال نہیں رکھتا۔ کمرشل ہو گیا ہے، آرٹیفیشل ہو گیا ہے، بلکہ سپرفیشل ہو گیا ہے، اور یہ درود شریف لاؤڈ سپیکر پر پڑھتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس نے درود شریف کو ایک قسم کا پروپیگنڈا ہی بنا دیا ہے۔ تو آپ لوگ اپنے قلب کے اندر صداقت کے ساتھ اس بات کا احساس کرنا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ درود کا معنی یاد ہے، تو پھر کتنے لوگ ہیں جو درود شریف پڑھیں گے؟ تو درود شریف کا معنی ہے یاد، درود کا معنی ہے ادب۔ یاد کرنے کا نام درود ہے، پڑھنے کا نام درود نہیں ہے۔ آپ یاد کرو تو پھر وہ یاد کریں گے، اور بس یہی راز ہے کہ درود شریف خالی پڑھنے کی بات نہیں ہے۔ تو ماڈرن مین ورائٹی میں الجھ گیا ہے، اور یہ کثرت اوقات میں الجھ گیا ہے، کثیر المقصدیت میں الجھ گیا ہے۔ پرانے لوگوں کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ راضی رہیں، جن کے لیے کائنات بنی ہے، تو پھر مقصد پورا ہوگا۔ آپ لوگ پتہ ہے کہ کیا کرتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اور آپ لوگوں نے درود شریف کا ایک نام تکلیف دور کرنے والا رکھا ہوا ہے، دعا کی منظوری کے لیے درود شریف رکھا ہوا ہے، اور درود شریف کے ساتھ پرچیاں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی آج درود شریف کی محفل ہے تو وہاں میرے لیے یہ دعا منگوانا۔ اس دعا میں یہ کہیں نہیں ہوتا کہ یا اللہ درود شریف پڑھنے کی مزید توفیق دے، بس کہتے یہ ہیں کہ ایک مسئلہ الجھا ہوا ہے، آپ دعا کرو کہ وہ مسئلہ حل ہو جائے۔ دنیاوی مسئلے الجھے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ درود شریف سے حل کرنا چاہتے ہیں، اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ایسا شخص پھر کہتا ہے کہ میں نے بڑے درود شریف پڑھے لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ پوچھا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کاروبار میں تھوڑا اضافہ ہو جاتا۔ تو آپ اپنے کام خود کریں۔ پرانے لوگ نماز پڑھتے نہیں تھے بلکہ وہ نماز میں ہی رہتے تھے، پورا دن نماز میں رہتے تھے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، چاہے غم ہو، شادی ہو، قوالی ہو جائے، ادھر سے اذان کی آواز آئی اور سب کچھ بند، اور نماز کی طرف چلے جاتے تھے اور پھر خاموشی ہو جاتی تھی۔ اور آج کل آپ نے نماز پڑھنے کے علاوہ ہی بات بنائی ہوئی ہے کہ آپ نماز پڑھتے جا رہے ہیں، نماز کا پروگرام بناتے جاتے ہیں، تو یہ عادت اور ردم کی عبادت ہے، اور آج کے انسان کا ردم ٹوٹ گیا ہے، اس لیے آج کا انسان جو ہے وہ پریشان ہے، کیونکہ وہ ردم ہی نہیں رہا۔ دعا یہ کرو کہ وہ دور آئے کہ جب نماز ہو رہی ہو تو پھر ہر چیز بند ہو جائے، لیکن یہاں پر تو اسلام کے نام پر بے شمار چیزیں پیش ہو رہی ہیں۔ ٹی وی پر ریسلنگ دکھائی جا رہی ہے، کہیں کچھ اور دکھا رہے ہیں اور کہیں کچھ اور واقعات دکھا رہے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ اسلام ہے۔ مذہب کی تعلیم میں اگر آپ اپنے بچوں کو ڈالیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں نے بے شمار لوگ ایسے دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اسلامی نقطۂ نگاہ سے زندگی ملنی چاہیے، پھر تو بچے اسلامی اسکولوں میں پڑھنے چاہیے۔ اگر ان سے کہا جائے کہ آپ اپنے بچوں کو اسلام سکھاؤ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بچوں کو اسکول میں بھیج دیا ہے۔ کون سے اسکول میں بھیجا ہے؟ تو بتاتے ہیں کہ انگلش میڈیم اسکول میں بھیجا ہے۔ ایسے اسکولوں اور کالجوں میں بھیج کر کیا آپ اسلامی رزلٹ نکالیں گے؟ تو اسلامی رزلٹ کیسے نکلے گا؟ اور اگر بچوں کو اسلامی اسکولوں میں بھیجو گے تو یہ رزلٹ نکلے گا کہ بچہ کسی مسجد کا امام ہو جائے گا، ہاتھ میں تسبیح لے کر بیٹھا ہوگا اور اذان کہہ رہا ہوگا، اور اسے دنیا میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جو ایچیسن کالج میں پڑھ کر آئے گا وہ ڈی سی لگے گا یا ڈی ایس پی لگ جائے گا۔ تو یہ تو سارے کا سارا ماڈرن مین کا فراڈ ہے، اور یہاں درویشی بھی عیاری ہے اور سلطانی بھی عیاری ہے۔ کوئی بھی شے اپنے مقام پر نہیں ہے، یہی تو خلفشار ہوا پڑا ہے۔ یہ جو آج آپ کا سوال ہے تو ہمارا بھی یہی سوال ہے کہ اس ماحول کی اصلاح کیسے ہو۔ ہم میں سے ہی لوگ جو ہیں خواہش رکھتے ہیں کہ ان کے اندر دین کی تڑپ ہو، وہ دین کی خواہش بھی رکھتے ہیں، قرب حق کا جذبہ بھی رکھتے ہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اور وہ یہ جذبات رکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ ان سب کو یہ زندگی لے کر بیٹھ گئی ہے۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ وہ زندگی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقرب حاصل کرنے والوں کی تھی وہ ضروری ہے، اور یہ جو زندگی آپ کے زمانے میں ہے اس کے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے درمیان جتنا ہو سکے فاصلہ کم کیا جائے۔ اگر آپ کے گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں اور آپ کہیں کہ میرا پیا گھر آیا میں شکر منڈا، یعنی میرے گھر پیا آئے ہیں تو میں شکر بانٹوں، تو یہ بات کہنے والے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ کا مطلب یہ تھا کہ ان کے گھر پیا آئے ہیں تو اب وقت کو نکال دینا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ٹائم ختم ہو گیا ہے اور وہ اینڈ لیس ہو گئے ہیں، یعنی وہ ٹائم لیس اینٹیٹی بن گئے ہیں، وقت کے حصار سے نکل چکے ہیں، اور وہ کوئی اور تھا جو کہ آپ ہی آیا اور آپ ہی بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ کو نہال کر گیا۔ اس تک کوئی اپروچ نہیں ہے، اور یہ سب اس کی مہربانی ہے۔ آج کل تو لوگ آپ کے تصور کو خراب کر رہے ہیں۔ اب نیا مست ڈرامہ آ گیا ہے، پرانی قوالی میں نیا فارمولہ ملا رہے ہیں، نیا علم پیدا ہو گیا ہے جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ وہ کیفیت جو جامی علیہ رحمۃ اللہ کو نعت کہتے ہوئے ہوتی تھی وہ کیفیت اب کیسے آئی؟ تو جامی رحمۃ اللہ کہاں سے آئی؟ وہ نعت بعد میں کہتے ہیں اور حضوری پہلے ہوتی ہے۔ تو مدعا یہ ہے کہ وہ بات یہاں نہیں آ رہی ہے، اور وہ بات کس طرح آ سکتی ہے آپ کے ساتھ؟ یہ ایک اور گمبھیر مسئلہ ہے کہ آپ کو تبلیغ کرنے والے قوال لوگ ہیں، اور قوالوں کی زندگی آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر طرح سے آپ پھنسے پڑے ہیں۔
اس لیے آپ کے پاس غور ہونا چاہیے۔ آپ لوگ ذمہ دار لوگ ہیں، دانا لوگ ہیں، آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہر طرف ڈرامہ ہی ہو، کہ تھوڑا سا ڈانس کر لیا، تھوڑا سا میوزک لگا لیا، تھوڑا سا مشرق اور مغرب کو ملا دیا۔ آج ایک محفل ادراک سخن کر دی ہے اور پھر محفل میلاد سخن کر دیں، مطلب یہ ہے کہ کھیل کود میں وقت ضائع کر دیں، تو نتیجہ کیسے حاصل ہوگا؟ اس لیے درود شریف پڑھنے کا وہ نتیجہ تو حاصل نہیں ہوگا جو پرانے لوگوں کو ملتا تھا۔ تو یہ بات سمجھیں کہ زندگی پہلے بنیادی طور پر برابر تھی، سب کھاتے پیتے نظر آتے تھے، لیکن ان کے اندر ایک بات تھی کہ وہ ان ساری فضول باتوں سے خدا داد طور پر بچے ہوئے تھے۔ اس وقت نماز پڑھنے کا کوئی ہنگامہ نہیں تھا، وہ بس ہر وقت نماز میں ہی رہتے تھے۔ روزہ رکھنے میں کوئی حیل و حجت نہیں تھی کہ روزہ رکھ لیں کہ نہ رکھ لیں، ان کے لیے روزہ روٹین کی بات تھی۔ گاؤں کے اندر آج بھی رمضان شریف میں کسی گھر سے دھوئیں کی خوشبو آ جائے تو وہ گھر اب بھی بلیک لسٹ ہو جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ سارے گاؤں والے اس کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کے گھر سے دھواں اٹھ رہا تھا، کوئی کھانا پک رہا تھا۔ ایسے واقعے کا گاؤں میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور وہاں ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی روزہ نہ رکھے، اور اگر روزہ نہ رکھے تو بربلا ظاہر کرے۔ لیکن اس کے برعکس شہر میں تو رمضان میں دعوتیں ہوتی رہتی ہیں، کھانا چلتا رہتا ہے۔ رمضان شریف میں کسی کے پاس چلے جاؤ اور پوچھو کہ بھئی روزہ کیوں نہیں رکھا، تو آگے سے کہتا ہے کہ بیوی کی طبیعت ناساز تھی اور بچے اسکول گئے ہوئے تھے اور یہ بڑا ضروری تھا، تو پھر میں کہاں سے روزہ رکھتا۔ تو ایسی صورت میں سب کے لیے لعنت ہے۔ تو مدعا یہ ہے کہ آج کل صورتحال ایسے ہیں، چلو اگر آپ روزہ نہیں رکھتے تو نہ رکھو، لیکن باقیوں سے تو چھپا کر رکھو، لیکن آپ تو برملا اظہار کرتے ہو، تو ایسی صورت میں آپ وہ کیفیت کہاں سے لاؤ گے؟ اس وقت کا مولوی جو ہے وہ پیشہ ور ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر شعبہ حیات، چاہے قومی اسمبلی کا اسپیکر ہو، سیاست دان ہو، گورنمنٹ کا افسر ہو، مدعا یہ ہے کہ ہر طرف انحطاط اور زوال پذیری ہو گئی ہے، اور آپ رزلٹ میں یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ملے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر کبھی آپ کے پاس کسی دعا کی منظوری کے طور پر یہ فیصلہ ہو جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر تشریف لائیں گے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے آپ مجھ سے گھر آنے والے مہمان کے آداب سیکھ لو۔ ایک بزرگ دلی میں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ موجود تھے، اور ان کے ایک مرید نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تھے، جو بعد میں ان کے خلیفہ بنے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے محبوب امیر خسرو رحمۃ اللہ تھے۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ نے ساری بات ان سے سیکھی ہے۔ وہ حکومت کے بھی امیر تھے اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے دل کے بھی امیر تھے، اور ان کے پاس بڑے بڑے مرتبے تھے، اور انہیں بڑا فیض ملا۔ اور یہ فیض کیسے ملا؟ دینے والے نے دیا۔ جب حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ پر آخری وقت آیا تو رات کا وقت تھا، اور امیر خسرو رحمۃ اللہ ایک مہم پر گئے ہوئے تھے، کیونکہ یہ بادشاہ کے مصاحب تھے۔ رات کا وقت آ گیا تو آدھی رات کو حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ نے آواز دی کہ امیر ہے، تو باہر سے آواز آئی کہ سرکار نصیر ہے، یعنی نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ۔ آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے پھر آواز دی کہ امیر ہے، انہوں نے کہا سرکار نصیر ہے، اور یہ واقعہ 3 دفعہ ہوا۔ تو پھر آپ رحمۃ اللہ نے کہا کہ نظام چاہے امیر کو اور اللہ چاہے نصیر کو، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ کو بلایا اور خلافت انہیں دے دی، اور ساتھ ہی فرمانے لگے کہ خلافت تو سرکاری ہے جو میں نے ان کو دے دی ہے۔ پھر وصیت لکھوائی کہ امیر خسرو رحمۃ اللہ کا عرس میری خانقاہ پر ہوا کرے گا، اور میں امیر خسرو رحمۃ اللہ کو محبوبیت کا درجہ عطا کرتا ہوں، اور یہ درجہ عطا ہو گیا۔ جب امیر خسرو رحمۃ اللہ تشریف لائے تو اس وقت حضور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کا وصال ہو چکا تھا۔ تو امیر خسرو رحمۃ اللہ نے انہیں دیکھ کر یہ دعا کہا: گوری سوئے سیج پر مکھ پہ ڈارے کیس، چل خسرو گھر اپنے سانج بئی چو دیس، یعنی خسرو رحمۃ اللہ اب اپنے گھر چلو کہ اب یار چلے گئے ہیں، اب تو ہمارے لیے صرف رات ہی رات ہے۔ اور پھر اسی محبوبیت میں خسرو رحمۃ اللہ کا دم نکل گیا، اور پھر وہیں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ کے مزار مبارک میں آپ رحمۃ اللہ کو دفن کیا گیا۔ یہ جو چراغ دہلوی رحمۃ اللہ ہیں، یہ بھی بڑا راز ہے۔ ان کا زندگی میں یہ وتیرہ رہا ہے کہ یہ قوالی نہیں سنتے تھے، اور ان کے پیر نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ قوالی سنتے تھے، کیونکہ ان کا چشتی سلسلہ تھا۔ تو پیر
پیر نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ اپنے مرید چراغ دہلوی رحمۃ اللہ کی اتنی عزت کرتے کہ جب نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ آتے تو آپ قوالوں کو کہتے کہ چپ ہو جاؤ، کیونکہ نصیر آ گیا ہے اور وہ شریعت کا پابند ہے، لہذا قوالی کو رہنے دو، حالانکہ یہ آپ رحمۃ اللہ کے مرید تھے۔ اور جب کبھی حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ اپنے مرید حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ کے گھر تشریف لے جاتے تو نصیر الدین رحمۃ اللہ قوالوں کو بلا لاتے اور کہتے کہ قوالی سننے والے پیر صاحب آ رہے ہیں، اور بس اتنا ہی میرا اسلام ہے۔ پھر وہ اپنے پیر صاحب کو قوالی سناتے۔ تو یہ سب کچھ آپ کو یہ بتانے کے لیے بتایا ہے کہ